السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى الحب ان تصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بے شمار بار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ یہ باتیں روزے میں مکروہ ہیں: جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کا دل دکھانا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کو چکنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جا سکے، نہ ہے جو نفاس والی یا کوئی اور ایسا ہے کہ اسے چبا کر دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں، مگر پوری احتیاط رکھیں، اگر حلق سے نیچے کچھ اتر گیا تو روزہ گیا۔ الدین یسرن قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین بہت آسان ہے۔ اسلام انصاف، امن، شانتی کا پیغام ہے۔ یہاں بہت آسانی ہے، بس ہمیں چلنا ہے، ہمارے یقین کو بہتر بنانا ہے، درست بنانا ہے۔ روزہ رک جانا، رمضان جلا ڈالنا۔ ہم نے پہلا عشرہ نکالا، اب دوسرا عشرہ ہے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا۔ ابھی یہ بھی جانے میں 3 دن باقی ہیں، ابھی بچے ہیں 13 روزے۔ ایک فکر کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے خوب اللہ کی بارگاہ میں رو کر اللہ کو راضی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اور پوری طرح سے ہم نیت کریں گے آئندہ میری زندگی میں کوئی نماز نہیں قضا ہوگی، باجماعت پڑھیں گے، اور تہجد بھی ادا کروں گا، چاشت اشراق بھی مجھے موقع مل جائے میں نوافل بھی ادا کروں گا، اور صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں گے۔ نیت کر لیجئے، کیونکہ نیت کر لینے سے اس کا اجر مل جاتا ہے۔ نیکی ایسی چیز ہے، آپ دل میں خیال کر لیتے ہو کہ میں فلاں عمل کروں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، حج ادا کروں گا، میں لوگوں کی بھلائی کروں گا، یتیم بیوہ مسکین بچوں کے خاطر میں بہت کچھ نیکی کروں گا، اللہ اس کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے، آپ سوچیں گے پھر اس کا اجر فوراً نہیں لکھا جاتا جب تک آپ گناہ نہ کر لیں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، کیونکہ اللہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ بندہ جب تک گناہ نہ کر لے، فرشتوں مت لکھو، ہاں جب میرا بندہ نیکی کرنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس نیکی کو لکھ دو، چاہے وہ آگے کرے یا نہ کرے، مگر اس کا اجر عطا کر دیتا ہے اللہ پاک۔ تو دین بہت آسان ہے، بس ہمیں چلنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند دین اسلام ہے۔ تو اسلام امن اور شانتی،
انصاف عدل کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں غریب، امیر، کالا، گورا، کسی کے لیے ناانصافی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے انصاف ہی انصاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تو ہمیں ہر حال میں، بندہ گناہ کرنے کے باوجود بھی رزق دے دیتا ہے، اس کی ہوائیں بند نہیں کرتا، سورج کے اجالے بند نہیں کرتا، دن اور رات اسی طرح چلتی ہے، چاہے وہ نافرمانی کرے چاہے وہ عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ شرابی پہ بھی ویسی رحمتیں برساتا ہے، نمازی پہ بھی ویسی رحمتیں برساتا ہے۔ ہاں مگر ایک دن پکڑ بھی اللہ چھوڑتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں راضی کرنے کا بہت پیارا مہینہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، بس مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو، ہر کلمے والے کو عمل کرنا ہے۔ جان بوجھ کر اگر ہم چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اوپر کفر کر لیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ کافر اسی کو بولتے ہیں سچائی کو چھپانے والا، سچائی کا انکار کرنے والا، حکموں کو توڑنے والا۔ ایک یہ بھی کفر ہے۔ ایک نفس کی غلامی کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے نفس کے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اچھی زکوٰۃ ہے۔ اور خودی کی زکوٰۃ دو، خدا کو روشن کرو، خدا کے نور کو روشن کرو۔ جب تک ہمیں اپنے آپ کو نہیں مٹائیں گے رب کو پانا مشکل ہے۔ مٹ کر ہی آدمی کو کوئی مرتبہ ملے، پہلے فنا ملے، فنا سے بقا ملے۔ یہ وہ راستہ ہے رمضان میں اپنے آپ کو نور بنا لیں، ہماری غذا بھی نور، کیونکہ ہم نیت رکھ لیتے ہیں کہ اللہ میں روزہ ہوں تیرے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ میں عمل کر رہا ہوں، سنتوں پہ چل رہا ہوں، نمازوں کی پابندی کروں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں لالچ نہیں ہے، اس کے اندر ڈر نہیں ہے دوزخ کا، جنت کی خواہش نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اب اللہ کی رضا کس کس میں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقوں کو ہم اپنانا ہے۔ اللہ کی رضا یہاں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ کس کی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تمہارا دعویٰ ہے نا اللہ سے آپ محبت کرنے کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا اے میرے محبوب فرما دیجئے میرے بندوں سے اللہ کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کس کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پر ہمیں زندگی کرنا ہے، غیروں کے نہیں۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے کتنے بھی کیوں نہ گناہ ہو۔ بس سچی توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں۔ اس سے بہتر معنی ہمیں کون سا مل سکتا ہے کہ بندہ عام طور پہ غفلت میں زندگی کرنے والا بھی رمضان کے مہینے میں ڈرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے زندگی کرتا ہے۔ اگر یہی ٹریننگ، ایک مہینہ ٹریننگ ہے ہمیں، ایک مہینے میں ہم نے پوری طرح سے عمل کیا تو پورے سال تمہارے اندر وہ فکر پیدا ہوتی ہے، وہی یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ ڈر کے مارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کسی کو مارنا، توڑنا، بے حیائی باتیں کرنا، بدنگاہی کرنا، ہاتھ سے، پیر سے، سوچ سے، ہر طرح آپ کے اعضاؤں کو، اپنے وجود کے آپ گناہوں سے روک لیتے ہیں۔ بس آپ نے روک لیا، آپ کو اللہ نے پاک کر دیا، آپ کو اللہ نے دوست بنا لیا، یہی عمل زندگی میں آ گیا، آپ کی نسلیں بھی جو ہے دین پر چلنے والی بن جائے گی، گھر کا معاشرہ خوبصورت ہوگا، عمل کی خوبصورت آئے گی، اس کے ساتھ ہی دونوں جہاں ہماری خوشحال ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی حسین ہوگی، ہماری آخرت بھی حسین ہوگی۔ اسی مہینے میں اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرو، بھائی بہن کو بھی خوش کرو، اڑوس پڑوس میں کوئی ناراض ہے تو ان کو بھی راضی کرو،
اور معافی مانگ لو اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرو، استغفار کثرت سے پڑھو۔ اے اللہ بچے ہوئے 13 دن ہیں، اے مالک تو نے مجھے عطا کیا، پچھلے رمضان میں جو تھے ہمارے رشتہ دار اے اللہ آج وہ نہیں ہیں، مگر تو نے مجھے حیاتی دی ہے، بس اب بچے ہوئے دن مجھے تیرے حکموں پہ تجارت میں ہو یا میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں ہو، ہر حال میں مجھ سنتوں پر چلوں گا، میری وجہ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک اسی طرح ہمیں زندگی کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو رمضان شریف کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، دونوں جہاں کی عزتیں نعمتیں برکتیں رحمتوں سے مالا مال فرمائے، سب کی جان میں مال میں ایمان میں اور عمر میں عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔